پھر میں آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ زنا جیسی بے حیائی کے مرتکب ہوتے ہیں نا، جو یہ کام کرتے ہیں، ان کو سزا دینے کے وقت حق ہے تمہارا کہ تمہیں ان پر ترس نہ آئے۔ جب تم ان کو سزا دو تو اپنی پوری مستعدی کے ساتھ حد کو نافذ کرو، اپنی پوری طاقت کے ساتھ ان پر حد کو نافذ کر دو۔ اس راہ میں کبھی چشم پوشی نہ کرو، اتنی سی بھی کہ اچھا چلو چھوڑ دو، نہیں، اس میں کوئی چشم پوشی نہیں کرنی اور نرمی کو راہ نہیں دینی۔ تمہارے دل میں نہ کوئی نرمی نہ آئے، نہ عورت کے ساتھ نہ مرد کے ساتھ، خواہ وہ کون ہو، تمہارے اپنے ہوں غیر ہوں، تم اس پہ مرتے ہو نہیں، امیر ہو غریب ہو، وزیر ہو بادشاہ ہو، یہ ہے قانون کہ سب پر اللہ کا یہ قانون لاگو کر دو کہ انہیں 100 کوڑے مار دو، اور باقی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی۔ اب دیکھیں سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتائیں کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے۔ پھر اس نے کہا اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کے بعد کوئی زنا کرے، اور پھر پوچھا، کہا ماں باپ کا نافرمان۔ اب آپ یہ حدیث پہ غور کریں کہ 3 چیزیں، شرک، زنا اور ماں باپ کا نافرمان، کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں۔ شرک کے ساتھ اللہ نے ان کو رکھا، کیونکہ شرک وہ گناہ ہے کہ جس کو معاف نہیں کیا جائے گا اگر معافی مانگے بغیر مر گیا۔ زنا کو اس کے ساتھ رکھا، اور پھر ماں باپ کی نافرمانی کو بھی، کہ یہ وہ گناہ ہیں کہ اگر کسی نے یہ گناہ کر دیے تو اس نے اپنی زندگی میں معافی نہ مانگی تو اس کی بخشش نہ تھی، کبھی نہیں، اس کی چھوٹ ہو ہی نہیں سکتی۔